السلام علیکم ایوری ون، ویلکمس ٹو آور لرنر اکیڈمی. مائی نیم از عائشہ. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سنسیشن. اس میں ہم دیکھیں گے سنسیشن کیا ہوتی ہے، سینسز کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اس میں ہماری کون کون سی سینسز شامل ہیں اور وہ ہماری سینس جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے. یہ ساری چیزیں ہم اسی لیسن میں دیکھیں گے. چلیے ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. یہ لیسن نمبر 15 ہے سنسیشن. سنسیشن کیا ہوتی ہے؟ سینس، واٹ از سینس؟ سینس سے مل کے سنسیشن بنتا ہے نا. واٹ از سینس؟ سینس جو ہوتی ہے اویئر آف سم تھنگس، یعنی کہ ہر چیز کے بارے میں جاننا ہماری سینس ہے. سنسیشن احساس کا نام ہے جو سٹیمولس کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے، یعنی کہ ہمیں کوئی سٹیمولس ملتا ہے تو ہماری سنسیشن ہوتی ہے. سنسیشن ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے ہم باہر کی دنیا کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، ہم کس طرح سے آوازیں سن سکتے ہیں، ہم کس طرح سے مختلف چیزیں دیکھ سکتے ہیں، ہم کس طرح کسی چیز کو آنکھ سے دیکھے بغیر اس کے بارے میں احساس ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یا پھر خوشبو کیا چیز ہے، سردی گرمی کا احساس ہمیں کیسا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری سنسیشن میں آتی ہیں. سنسیشن از اے پروسیس دیٹ میکس پاسبل اینڈ فیسلٹیز آور کنٹیکٹ ود ریالٹی. صرف جو ہمارا سنسیشن کے ذریعے ہی ہمارا اپنی ریالٹی کے ساتھ ہمارا کنٹینٹ بنتا ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری سنسیشن کون کون سی ہوتی ہیں اور کیسی ہوتی ہیں. ہماری سنسیشن 5 ہوتی ہیں: ویژن، ہیئرنگ، اسمیل، ٹیسٹ اینڈ دی اسکن سنسیشن. یعنی کہ ہماری آنکھ، کان، ناک، زبان اور ہمارا ہاتھ جو ہے یہ ہماری 5 سنسیشن ہے جن کے ذریعے ہم کسی چیز کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں یہ سینسز یوز کرتے ہوئے. اس کے بعد ہم یہاں پہ بات کریں گے ویژول، یعنی کہ ہم اپنی آنکھ کی سنسیشن کے بارے میں بات کریں گے. ویژول سنسیشن: دی سنسیشن دیٹ ٹیک پلیس through the function of eyes. Eye receive the visual message or stimulation that is carried by nerves to the concerned part of the brain that process the received information. The human eyes. اب ہم یہاں پہ اپنی ہیومن آئیز جو انسانی آنکھ ہوتی ہے اس میں بات کریں گے. اس کے اندر کون کون سے حصے ہوتے ہیں، یہ آنکھ ہماری کس طرح سے کام کرتی ہے، کس طرح ہماری آنکھ باہر کی دنیا سے انفارمیشن لیتی ہے اور دماغ تک لے جاتی ہے، اور دماغ ہمیں بالکل پراپر اس کی بتاتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ ادھر کوئی راستہ ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے. ساری چیزیں اب ہم ڈسکس کریں گے. دی ہیومن آئیز: it receive information for the outside world in the form of light. The send load of information to the brain all the time. جو ہماری آئیز ہوتی ہے یہ لائٹ کی مدد سے ہماری باہر کی دنیا سے انفارمیشن کو اکٹھی کرتی ہے تو ہمارے برین تک بھیج دیتی ہے. یہ ہماری آئیز کا یہی کام ہے. The brain eye is a little less than 1 inch is diameter and almost sphere. The eye has a very specific design or form which capture and process light coming from outside. Light reflect by the stimulus. اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو آنکھ ہے اس کا اسٹرکچر کیسا ہے، یہ دکھنے میں کیسی ہے اور اس کے فنکشن کیا ہیں. یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم اس کی اناٹمی اسٹرکچر آف آئیز پہ بات کر رہے ہیں. ہماری آنکھ میں 3 پارٹ ہوتے ہیں: دی ایکسٹرنل اسٹرکچر آف دی آئیز، دی امیڈیٹ اسٹرکچر آف دی آئیز اور انٹرنل اسٹرکچر آف دی آئیز. جو ہمارا ایکسٹرنل اسٹرکچر ہے اس کے اندر اب 2 پارٹ آ جائیں گے: کارنیا اینڈ سکلیرا. کارنیا کیا ہوتا ہے؟ سامنے سے نظر آنے والے حصے کو ہم کارنیا کہتے ہیں. ہم اکثر ٹرانسپیرنٹ ہونے کا ذکر سنتے ہیں، یعنی کہ ہم سنتے ہیں، آئے روز سنتے ہیں کہ فلاں بندے کا آپریٹ ہوا، فلاں بندے کا آپریٹ ہوا، اس کو پہلے نظر نہیں آتا تھا، اب آپریٹ کی وجہ سے اس کو نظر آنا شروع ہو گیا. یہ ساری چیزیں جو بھی ہم بات کر رہے ہیں یہ کارنیا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا کارنیا چینج کیا جاتا ہے کچھ اس طرح سے، اور یا کارنیا میں کوئی فالٹ ہو تو اس کو دور کیا جاتا ہے. اس کے بعد سکلیرا. سکلیرا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہماری آنکھ میں، کیونکہ ہماری آنکھ جو ہے اس کے اندر ایک مخصوص روشنی ہی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ روشنی اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے،
تو دیکھیے آپ، ہم جیسے سورج کی روشنی بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، ہم سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ وہ روشنی تیز ہوتی ہے، ہماری آنکھ چندرانا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ کبھی بند ہوتی ہے، کبھی کھلتی ہے، کبھی بند ہوتی ہے، کبھی کھلتی ہے۔ یہ سکلیرا کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ جو ان نیسیسری فالتو روشنی ہوتی ہے اس کو اندر جانے سے روکتی ہے۔ اس کے بعد دی امیڈیٹ پارٹس، ہم امیڈیٹ پارٹ کی بات کرتے ہیں، اس میں تین چیزیں ہیں: پیپل، آئرس اینڈ لینس، یہ ہماری تین چیزیں ہیں اس کے اندر۔ پیپل کیا ہوتا ہے؟ پیپل یہ جو ہوتا ہے، اس کا کام جو ہے، اس کا کام ٹھہرنا اور سکڑنا ہوتا ہے، جیسے میں نے اوپر بتایا کہ یہ سکلیرا، یہ جو پیپل ہوتا ہے یہ ہمارے سکلیرا کو یعنی کہ سکڑنے اور پھیلنے میں مدد کرتا ہے تاکہ فالتو روشنی ہماری آنکھ میں داخل نہ ہو سکے۔ آئرس، آئرس یہ وہ حصہ ہے جس سے ہماری آنکھ کا رنگ بنتا ہے، جیسے ہماری آنکھ کے کلرز ہوتے ہیں نیچرلی، کسی کا بلو، بلیک، براؤن، گرے کلر، یہ ساری چیزیں ہمارے آئرس کی وجہ سے ہوتے ہیں، جس کا آئرس جس طرح کا ہوگا اس کی آنکھ ویسا ہی رنگ شو کرے گی۔ اس کے بعد لینس، لینس تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہماری آنکھ کے اندر ایک لینس موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس میں ریٹینا کا ذکر کیا گیا ہے کہ ریٹینا آنکھ کی اندرونی لیئرز کا نام ہے، یہ وہ لیئر ہے جس سے بہت سارے امیج گزر کر ہمارے دماغ تک جاتے ہیں۔ ریٹینا ہوتا کیا ہے؟ ریٹینا ہماری آنکھ کا پردہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر بات کرتے ہیں کہ اگر جیسے میں نے اوپر بتایا کہ کارنیا اور سکلیرا یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری چینج ہو سکتی ہیں، اگر ہم ان میں کوئی فالٹ آ جائے تو اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن ریٹینا ایک ایسا حساس حصہ ہوتا ہے جس کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ڈیمیج ہو گیا تو آنکھ جو ہے ہماری پرماننٹلی بلائنڈ ہو سکتی ہے۔ آگے اس کے بعد فلڈ، فلڈس کی بات کرتے ہیں۔ فلڈ کیا ہوتے ہیں؟ ہماری آنکھ میں تین لیئرز پائے جاتے ہیں، یہ جو فلڈس ہوتا ہے نا، یہ تین لیئر سے مل کر بنتا ہے۔ ایک تو یہ آنکھ کے سٹرکچر، اس کا فنکشن کیا ہے ہمارے فلڈس کا؟ ایک تو یہ آنکھ کے فنکشن، آنکھ کے سٹرکچر کو محفوظ کرتا ہے، یعنی کہ ہماری آنکھ کی گول شکل جو ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے، یہی ہماری گول شکل کو برقرار رکھتے ہیں۔ اگر ہماری آنکھ میں فلڈ نہ ہوتے تو ہماری آنکھ گول نہ ہوتی، اگر گول نہ ہوتی تو ہم چکے سے آنکھ کو یعنی کہ ہم دیکھ نہ پاتے۔ آنکھ میں فلڈ پائے جاتے ہیں، ایک فلڈ زیادہ سے زیادہ لیکوڈ ٹائپ ہوتا ہے، اس میں دو طرح کے فلڈز ہوتے ہیں، ایک زیادہ لیکوڈ ہی ہوتا ہے اور ایک جیلی ٹائپ ہوتا ہے۔ آنکھ کی شکل برقرار رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آنکھ میں پائے جانے والے سیل کو مینجمنٹ، یعنی کہ ان کو طاقت، ان کی غذائیت، یہ سارا انتظام یہی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آنکھ میں بلڈ بھی، جیسے کہ بلڈ جو ہوتا ہے ہماری باڈی کو فراہم کرتا ہے، یعنی کہ انرجی فراہم کرتا ہے، سیم اسی طرح یہ بلڈ ہماری آنکھ کو طاقت، غذائیت اور انرجی وغیرہ فراہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم نے دو سٹرکچر پڑھ لیے، ایکسٹرنل اور امیڈیٹ۔ اب ہم انٹرنل سٹرکچر کی بات کرتے ہیں۔ انٹرنل سٹرکچر انکلیوڈ دی موسٹ امپورٹنٹ سٹرکچر دی ریٹینا۔ ریٹینا جیسے میں نے اوپر بھی بتایا کہ یہ بہت ہی حساس حصہ ہوتا ہے، اگر اس میں تھوڑا سا بھی کوئی فالٹ آ جائے تو اگر اس میں کوئی ڈیمیج آ جائے، تھوڑا فالٹ آ جائے تو آنکھ جو ہے پرماننٹلی بلائنڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ریٹینا میں کوئی پرابلم آ جائے تو ہم بالکل بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی سی فالتو روشنی بھی اگر اس میں چلی گئی ہے نا تو ریٹینا ڈیمیج ہوا ہو۔ تو اب اس کے بعد جو ہے ریٹینا کے اندر دو طرح کے خلیات پائے جاتے ہیں جو ایکچولی ہماری بصارت کا کام کرتے ہیں۔ وہ دو جو خلیات ہیں وہ آپ کو اگلے پیج پہ ملیں گے، اس میں راڈس اینڈ کونز ہیں۔ راڈس جو ہوتے ہیں یہ ہماری جو ڈم لائٹ ہوتی ہے، جیسے کمرے میں لائٹ بند ہے اور باہر سین وغیرہ میں یا باہر ہال میں لائٹ چل رہی ہے تو مطلب ہلکی پھلکی لائٹ ہے تو بھی ہم دیکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں کہ فلاں چیز کدھر پڑی ہوئی ہے۔ ویسے تو ہمیں اپنے کمرے میں چیزیں یاد بھی ہوتی ہیں کہ فلاں چیز کدھر ہے، ہم آنکھیں بند کر کے بھی وہ چیز اٹھا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جہاں پہ ہم کہیں ان نون جگہ پہ گئے ہیں تو لائٹ بالکل بند ہے کمرے کی اور باہر تھوڑا بہت روشنی ہے تو اس کی مدد سے ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارا آئرس ہے وہ پھیلتا اور سکڑتا ہے، جہاں پہ روشنی کم ہوگی تو وہ پھیل جائے گا تاکہ زیادہ روشنی اندر جا سکے اور آنکھ آسانی سے چیزوں کو دیکھ سکے۔ اور یہ جو راڈس ہوتے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ یہاں پہ آ کے ہماری جو ہے پھیل جاتا ہے، راڈس کی میں ہم ڈم لائٹ میں بھی چیزیں دیکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد کونس، کونس جو ہوتے ہیں یہ بالکل ایک کون شکل کے ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو کونس کہا جاتا ہے۔
کون جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ جب لائٹ ہوتی ہے جیسے سورج کی طرف دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں چملانا شروع ہو جاتی ہیں، تو بالکل ہمیں نظر نہیں آتا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ہمارا مینیج ہو جاتا ہے۔ تو یہ کونس وہ ہوتے ہیں کہ ہماری جو زیادہ فالتو روشنی ہے اس کو کم اندر نہیں جانے دیتا، تو کیا ہوتا ہے ہماری آنکھ ہلکی سی بند ہو جاتی ہے، ہلکی سی کھل جاتی ہے، باقی بند ہو جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہماری کونس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ امپورٹنٹ ڈیجیشن آف ریٹینا، اس میں فوبیا اینڈ بلائنڈ اسپاٹ۔ فوبیا کیا ہوتا ہے؟ فوبیا ریٹینا کے نیچے نچلے حصے کے سینٹر میں ایک ایسا مقام ہوتا ہے جہاں پر صرف کونس پائے جاتے ہیں، اسے فوبیا کہتے ہیں۔ رنگوں کے لیے یہ واضح ترین بصارت ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا راڈس اور کون ہماری بصارت کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ ہمیں یہ جو ہوتے ہیں یہ ڈم لائٹ اور تیز روشنی میں کام کرنے والے حصے ہوتے ہیں، انہیں کی یہ جو ہمارے اگر یہ اچھے سے کام نہیں کریں تو ہم تب بھی دیکھ نہیں پائیں گے۔ تو اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں وہ حصہ جس میں ریٹینا کا وہ والا حصہ جس میں جسٹ کونس پائے جاتے ہیں، وہ ہمارا فوبیا حصہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بلائنڈ اسپاٹ۔ بلائنڈ اسپاٹ ریٹینا میں وہ مقام جہاں پر آپٹک نرس آ کر ملتی ہے تاکہ ریٹینا پر بننے والا امیج کو وصول کر کے دماغ تک پہنچایا جائے، اور اس مقام پر ریٹینا اور آپٹک نرس کے جڑنے کی وجہ سے یہاں پہ جوڑ کی وجہ سے تھوڑا سا خلا ہوتا ہے جہاں پہ راڈس اور کونس موجود نہیں ہوتے، اور راڈ اور کونس کی عدم موجودگی کی وجہ سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہم دیکھ نہیں پاتے، تو اس وجہ سے اس کو بلائنڈ اسپاٹ کہا جاتا ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں ٹرانسفر ٹو آف ویژول انفارمیشن فرام دی آئیز ٹو برین۔ تو اس میں ہمارے جو ہیں دیکھنے کے عمل کے دوران ان کی ادھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو آنکھ ہے وہ کس طرح سے چیزیں دیکھتا ہے اور کس طرح ہمارے دماغ تک انفارمیشن پہنچا دیتا ہے، اس میں ہم پورا فنکشن کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ دیکھنے کے عمل کے دوران روشنی کی شعاعیں آنکھ کے بیرونی شفاف حصے یعنی کہ کارنیا سے گزرتی ہے، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ہمارے پیپل تک آتی ہے۔ پیپل سے ہمارے آئیرس کی مدد سے روشنی کی مناسب شعاعوں کا تعین ہوتا ہے۔ اگر زیادہ روشنی ہو تو یہ ہمارا جو آئیرس ہے یہ پھیل جاتا ہے، اگر کم روشنی ہے تو یہ سکڑ جاتا ہے، بلکہ کم روشنی ہے تو یہ پھیل جاتا ہے، زیادہ روشنی ہے تو یہ سکڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ جو ہے آپٹک نرس تک پہنچتی ہیں۔ آپٹک نرس جو ہے وہ آپٹک نرس آئیرس پیپل اور ان سے انفارمیشن کو اکٹھا کرتا ہے، دین گینگلین آگے گینگلین سیلز ہیں۔ آپٹک نرس جو ہوتے ہیں وہ ہمارے جو ہوتے ہیں نا بائی پولر سیلز، وہ بائی پولر سیلز ہمارے آپٹک نرس سے انفارمیشن کو اکٹھی کرتا ہے۔ آپٹک نرس پہلے آئیرس پیپل ان چیزوں سے انفارمیشن لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی آئیرس اس میں کیا ہوتا ہے راڈس میں جمع کر لیتا ہے، اور جو ہمارا پھر بائی پولر سیل ہے وہ اس سے راڈس نہیں کیا تھا بائی پولر سے غلط ہو گیا۔ اچھا، آپٹک نرس جو ہوتا ہے وہ کارنیا پیپل سے انفارمیشن لیتا ہے، اور اس کے بعد جو بائی پولر ہے یہ آپٹک نرس سے انفارمیشن لیتا ہے اور گینگلین سیل کی گینگلین سیل تک پہنچ جاتا ہے۔ گینگلین سیل ان ساری انفارمیشن کو ہمارے ریٹینا سے گزر کر ہمارے دماغ تک پہنچاتی ہے، تاکہ ہمارا دماغ اس چیز کو بالکل وہ میسیج ہمارے دماغ تک پہنچ جاتا ہے، پھر دماغ ہمیں میسیج دیتا ہے کہ یہ بھائی فلاں چیز ہے، وہاں پہ جا کے ہماری انٹرپریٹ ہوتی ہیں چیزیں۔ تو اوکے، اللہ حافظ۔ آئی تھنک آپ کو لیسن کی سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں بھی آئی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔